السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستوں، کلیم متحری چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ دوستوں، بلاگر کے حوالے سے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں، جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے ویب سائٹ کا جو تھیم ہے اس کو کس طرح کسٹمائز کر سکتے ہیں، یعنی اس میں کلر وغیرہ جو ہیں اس کا کس طرح آپ تبدیل کر سکتے ہیں۔ مثلا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھیم کا کلر جو ہے کس کلر میں ہے، آپ اس کو کسی نئے کلر میں جو ہے کس طرح تبدیل کر سکتے ہیں، یعنی اپنے تھیم کی کسٹمائزیشن کس طرح آپ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش کہ اگر آپ اس چینل پہ نیو ہیں یا ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کرا تو سبسکرائب بٹن پہ کلک کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ تو دوستو، بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو سب سے پہلے آپ نے اپنے بلاگر ڈیش بورڈ کو اوپن کر لینا ہے۔ اب یہاں پر آپ نے تھیم کے آپشن کے اوپر کلک کرنا ہے، یہاں سائڈ پہ آپ کو ملے گا، تو آپ کے سامنے اس قسم کا جو ہے ڈیش بورڈ اوپن ہو جائے گا۔ میں آپ کو اپنی ویب سائٹ کا پریویو دکھا دیتا ہوں کہ یہ اس کلر میں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مزید ہم اس کو کسٹمائز کریں گے، اس کے لنک جو ہیں وہ بھی اپنے کلر کے حساب سے جو ہے ایڈجسٹ کریں گے۔ تو اس کے بعد آپ نے کسٹمائز کے بٹن آپشن پہ کلک کرنا ہے، تو آپ کے سامنے اس قسم کا جو ہے ڈیش بورڈ اوپن ہو جائے گا۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ویب سائٹ کے بیک گراؤنڈ وائٹ ہے۔ آپ چاہیں تو یہاں پر کوئی پکچر وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ بعض ویب سائٹ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پیچھے سے کوئی پکچر وغیرہ یا کوئی ایفیکٹ وغیرہ ہوتا ہے، تو آپ اگر لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ والا آپشن ہے، آپ یہاں سے جو ہے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر کچھ بنے بنائے ٹیمپلیٹ بھی موجود ہیں جو بلاگر کی طرف سے اویلیبل ہیں، تو آپ چاہیں تو یہاں سے جو ہے یہاں کیٹیگریز ہیں، یہاں سے جو بھی کیٹیگری آپ سلیکٹ کرنا چاہیں اس کیٹیگری کے متعلق یہاں پہ کچھ پکچر جو ہیں شو ہو جائیں گی، تو آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ چاہیں تو آپ اپنی مرضی سے اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں، اپلوڈ بٹن پہ کلک کریں گے، اس کے بعد آپ نے سلیکٹ امیج کرنی ہے اور یہاں پر آپ نے وہ امیج کو اپلوڈ کر دینا۔ اس کے بعد جو ہے آپ اس کو یہاں پہ لگا سکتے ہیں۔ تو اس کا آپ نے ڈائمینشن دیکھ لینی کہ 1800 بائی 1600 جو ہے یہ اس کی ڈائمینشن ہونی چاہیے، اور فائل کا سائز 3 MB کم از کم ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو فائل فارمیٹ جو ہے JPG GIF اور PNG، یہ تینوں ٹائپ جو ہیں یہاں پر لگا سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھا بیک گراؤنڈ۔ اس کے بعد ہم الائنمنٹ دیکھیں گے کہ الائنمنٹ یعنی کس سائڈ پہ جو ہے آپ اپنے بلاگر کو جو ہے رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ یہاں سے الائنمنٹ بھی سیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیچے آپ کو یہاں چھوٹا سا ایرو نظر آئے گا، یہاں ٹائٹل لکھا ہوگا، آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پر کچھ آپشن ہے، ٹائٹل، ڈو ناٹ ٹائٹل۔ اگر آپ ٹائٹل جو آپ کا یہ والا ٹائٹل ہے، یعنی آپ کی ویب سائٹ کے اوپر یہ والا ٹائٹل ہے، اگر آپ یہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو سلیکٹ کر لینا۔ اگر آپ اس کو نہیں رکھنا چاہتے تو ڈاؤن ٹائٹل پہ کلک کر دینا ہے۔ اس کے علاوہ ٹائٹل ہوریزنٹلی ہے، ٹائٹل ورٹیکلی ہے، وہ آپ اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے یہاں سکرول ود پیج، یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیج جو ہے جو ہی ہم اوپر سکرول کرتے ہیں تو ہمارا ٹائٹل جو ہے اوپر چلا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ٹائٹل یہ والا جو ہے ایریا یہ یہاں پہ کھڑا رہے اور آپ کی نیچے پوسٹ جو ہے سکرول کرتی رہے، تو اس کے لیے آپ یہ والا آن کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم اس کو سیو کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مین کلر تھیم، یعنی آپ کی ویب سائٹ کا جو تھیم ہے اس کا مین کلر جو ہے کون سا، یعنی آپ یہاں لنک پہ جائیں تو یہ دیکھیں اس کا یہ، اور یہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اور اس کے علاوہ یہ آپ کا مین کلر ہے۔ اس کو آپ چاہیں تو تبدیل کر سکتے ہیں، آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں سے کوئی بھی کلر جو ہے وہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں اس طرح جو ہے کچھ آئٹم جو ہیں یعنی
وہ آپ کی تبدیل ہو چکے ہیں۔ یہ ٹائٹل بار ہے، ہم اس کو بھی کلر میں تبدیل کریں گے۔ فی الحال ہم مین کلر دیکھ رہے ہیں، مین کلر میں جو بھی ہوگا وہ چیزیں تبدیل ہو جائیں گی، تو آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے جتنی بھی تبدیلی کی ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یعنی پرانی اصلی حالت پہ آ جائے، تو اس کے لیے یہاں اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ ریسیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس آپشن کو ہم بند کر، اس کے بعد ہے ایڈوانس، یہ 3 آپشن ہے۔ بیک گراؤنڈ والا ہم نے دیکھ لیا، اب ہم ایڈوانس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر ہم نے جو ہے تبدیلیاں کرنی ہے۔ دھیان سے دیکھنا ہے، ویڈیو کو شروع سے لاسٹ تک ضرور دیکھنا۔ اگر آپ نے کوئی سیٹ اپ مس کیا تو آپ کے تھیم میں جو ہے ایرر آ سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے پھر۔ تو اس کے لیے آپ نے یہاں سے ایڈوانس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے تھیم کلر ہے۔ اب یہاں سے آپ نے جو ہے تھیم کلر جو ہے یہاں سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا تھیم کلر ٹرانسپیرنٹ ہو جائے، یعنی بالکل نظر ہی نہ آئے، تو آپ نے یہ آن کر دینا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں آپ کا کلر جو ہے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد اس کو یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں، وہاں پر ہم نے بیک گراؤنڈ میں بھی دیکھا تھا، اب یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ڈارک کلر، یعنی جب آپ اس کو جو ہے ڈارک کرتے ہیں یہ بٹن سے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر کیسا ہو، تو یہاں سے آپ۔ اس کے بعد ہے ٹاپ بار بیک گراؤنڈ، آپ چاہیں تو اس کو کلر بھی دے سکتے ہیں۔ یہ اوپر ٹاپ بار جو ہے آپ کی یہاں پر یہ والی، آپ اس کو چاہیں تو کوئی کلر بھی دے سکتے ہیں، ایڈ بھی کر سکتے ہیں، جو اگر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے دے دیں۔ تو اس کے بعد ہے مینیو بیک گراؤنڈ، یعنی یہ آپ کا مینیو ہے، اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے کس کلر میں ہونا چاہیے، تو آپ یہاں سے اس کو جو ہے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر ٹرانسپیرنٹ رکھنا چاہتے ہیں تو یہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے مینیو کلر، یعنی یہاں پر جو آپ کے یہ والے نظر آ رہے ہیں یہ مینیو ہے، ان کا کلر کیسا ہونا چاہیے وہ یہاں سے آپ سلیکٹ کریں گے مینیو کلر میں۔ اس کے بعد ہے ٹائٹل کلر، یعنی یہ جو آپ کا ٹائٹل ہے یہ والا، یہ کیسا ہونا چاہیے، تو اس کے لیے آپ یہاں سے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے فوٹر کلر، یہ نیچے والا جو کلر ہے یہ والا، یہ جو ہے یہاں سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ جو یہاں آپ کو وائٹ نظر آ رہا ہے اس کو آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم نے تھیم کلر دیکھ لیا، اب اسی تھیم کے اوپر اگر آپ کلک کریں گے تو آپ کو تھیم باڈی کا آپشن نظر آئے گا، آپ یہاں سے جو ہے اس کو سلیکٹ کریں گے تو اب آپ کی تھیم کی باڈی جو ہے وہ آ گئی ہے۔ اب اس کے کلر جو ہیں آپ وہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ تو باڈی بیک گراؤنڈ کلر، یعنی یہاں سے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ والا وائٹ ہے، یہ آپ کی بیک گراؤنڈ باڈی کا کلر ہے۔ آپ چاہیں تو یہاں پکچر بھی اگر بیک گراؤنڈ میں لگا دیتے ہیں تو وہ بھی ہو سکتی ہے، کلر بھی یہاں سے آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ٹیکسٹ کلر، یعنی یہ جو ٹیکسٹ ہے آپ کا یہ کس طرح کا ہونا چاہیے، اس کے لیے آپ نے یہ ٹیکسٹ کلر یہاں سے آپ سیٹ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تھوڑا سا بلیک ہے، اگر آپ اس کو زیادہ بلیک کر دیتے ہیں تو یہ زیادہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے لنک کلر، یعنی اگر آپ کی ویب سائٹ کوئی لنک موجود ہو تو اس کا کلر کیسا ہوگا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارا لنک ہے، اس کا کلر یہ ہے اس طرح۔ تو اگر کوئی بھی لنک لگائیں گے تو اس کا کلر جو ہے جون سا آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ یہاں سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ اسی تھیم باڈی پہ آئیں گے، یہاں پر ایڈ سی ایس ایس ہے، یہ تھوڑا ایڈوانس قسم کا ہے، اگر آپ چاہیں تو یہاں اس کی باڈی میں مزید کوئی ایفیکٹ، کوئی مزید کلر وغیرہ جو ہیں اپنی ویب سائٹ میں وہ بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن یہ تھوڑا ایڈوانس ہے۔
اس کو رہنے دیں۔ اس کے بعد آپ نے گیجٹ کے اوپر کلک کرنا ہے۔ یہاں پر جو سلیکٹ کریں گے تو یہاں پر آپ کی ویب سائٹ کے جتنے بھی گیجٹ ہیں، یعنی یہاں پر یہ کیٹیگریز کے گیجٹ ہیں، یہ یہاں پر کیٹیگریز کے گیجٹ یہاں پہ شو ہو رہے ہیں۔ تو اگر آپ ان کو شو نہیں کروانا چاہتے، یعنی یہ غائب ہو جائیں یا نظر نہ آئے، تو آپ ان کو بند کر سکتے ہیں۔ یہ کیٹیگریز کا گیجٹ تھا۔ اب دوسرا گیجٹ جو ہے باکسڈ ورژن، یعنی یہاں پر یہ جو باکسڈ ورژن ہے، آپ اس کو چاہیں تو بند بھی کر سکتے ہیں کیونکہ فی الحال یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے ڈیفالٹ ویریبل، وہ بھی یہاں پہ موجود نہیں ہے، ورنہ وہ بھی یہاں پہ تبدیل ہو۔ تو اس طرح کی جتنی بھی آپ نے سیٹنگ کرنی ہے وہ کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے سمپلی یہاں پر آپ کو سیو کا آپشن نظر آ جائے گا، آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو سیو چینجنگ کا پاپ اپ آئے گا۔ یہاں پر جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا تھیم جو ہے سیو ہو چکا ہے، یعنی جو کلر آپ نے یہاں سے سلیکٹ کیے وہ اب آپ کی ویب سائٹ پہ اپلائی ہو چکا ہے۔ اگر آپ سیٹنگ کو دوبارہ واپس لانا چاہتے ہیں، یعنی پچھلی، تو اس کے لیے یہ بٹن استعمال ہوتا ہے۔ تو اب آپ کی ویب سائٹ کی سیٹنگ جو ہے تھیم کی کسٹمائزیشن ہو چکی ہے اور سیو بھی ہو چکی ہے۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں اپنی ویب سائٹ پہ کیا وہ لاگو ہو چکی ہے یا نہیں۔ ابھی تک تو وہ پہلے والا کلر ہے، تو اس کے لیے آپ نے سمپلی ریفریش کرنا ہے۔ ریفریش کرنے کے لیے چاہیں تو آپ یہاں پہ کلک کریں یا F5 کا بٹن پریس کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کی ویب سائٹ ریفریش ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے کلر جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہو چکے ہیں، لگ چکے ہیں۔ یہ تمام کلر جو ہم نے وہاں تبدیل کیے وہ لگ چکے ہیں۔ تو اس طرح آپ اپنی ویب سائٹ کے تھیم کی کسٹمائزیشن بالکل آسانی سے کر سکتے ہیں۔ تو دوستو اگر آپ کو کوئی اس میں ایشو ہو، کوئی پرابلم ہو، تو آپ کمنٹس باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اس کا جواب ضرور دوں گا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔